اللہ الرحمن الرحیم۔ جان لو کہ اللہ کا کلام حقیقت میں 3 قسموں میں منقسم ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے قرآن پاک وہ 3 کیٹیگریز میں بٹا ہوا ہے۔ اچھا، وہ جو 3 کیٹیگریز ہیں وہ اس طرح ہیں۔ اللہ کا جو قرآن ہے اس کی جو کیٹیگریز ہیں 3 وہ اس طرح ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ کا کلام جو مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ کا کلام جو مخلوق ہے، کریشن ہے، جس کی ابتدا اور انتہا ہے۔ کیا ہے؟ اس کی ابتدا بھی ہے، اسٹارٹ بھی ہے، اس کا اینڈ بھی ہے، اور جو سفید اور سیاہ حروف میں لکھا ہوا ہے، کالے اور سفید حروف میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے معنی اور تفسیرات سے مولوی حضرات، زاہدین اور عام لوگ اپنے اعمال میں روشنی پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی کیٹیگری بیان کروں قرآن کی، اللہ کے کلام کی۔ قرآن کی تلاوت زبان سے ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو پہلی کیٹیگری ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ زبان سے ہوتی ہے۔ اب آپ کہو گے تلاوت تو زبان سے ہی ہوگی، یہ کیا نئی نئی چیزیں پڑھا رہا ہو آپ؟ بیٹا یہ نہیں ہے، 100 سال پہلے یہی حق تھا جو یہودی نے ختم کروا دیا۔ تو اس کی تلاوت زبان سے ہوتی ہے اور اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ یہ کمال اسلام کا باعث ہے۔ یہ اسلام کا کیا ہے؟ کمال ہے۔ یہ کمال اسلام کا باعث ہے۔ لیکن اللہ سے اتصال کے بغیر شریعت میں استقامت اور شہرت تک پہنچنا ممکن نہیں۔ دوسری قسم، سیکنڈ کیٹیگری آف قرآن۔ قرآن وہ تعریفات جو اللہ کے کلام کے طور پر آسمان سے نازل ہوئی ہیں، وہ حمد، تعریفات یعنی حمد۔ قرآن وہ تعریفات ہے، وہ حمد ہے جو اللہ کے کلام کے طور پر آسمان سے نازل ہوئی ہے اور جو علم لدنی کے حروف پر مشتمل ہے۔ اس میں وہ تعریفات ہیں، وہ پرشنسائیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں اور جو علم لدنی کے حروف، ورڈز پر مشتمل ہیں، یعنی جو کہ علم لدنی پر بیسڈ ہیں۔ کچھ جو آیتیں قرآن کی ہیں، کچھ وہ علم لدنی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ ملے، اسی کو معرفت بھی کہا گیا۔ جیسے حضور نے کہا انا مدینۃ العلم، وہ علم لدنی کا مدینہ تھا۔ تو جو علم لدنی پر بیسڈ ہیں، یعنی ڈائریکٹ علم فرام آلمائٹی اللہ۔ جان لو کہ علم لدنی کی تفسیر غیر مخلوق ہے، یہ والا قرآن کریشن نہیں ہے۔ دنیا میں ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، کاغذ والا قرآن اور جو پڑھ رہا ہے ظاہراً سب، یہ سب مخلوق ہے۔ لیکن جو قرآن باطن ہے، علم لدنی جو اس میں نازل ہوا ہے، جو علم لدنی جو سمجھا گیا، وہ علم لدنی والا قرآن وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، وہ کریشن نہیں ہے بلکہ کلام ہے۔ جان لو کہ علم لدنی کی تفسیر غیر مخلوق ہے، اور یہ عنایت، تربیت یعنی نرچرنگ، اور باطنی اصلاح یعنی انر پیوریفیکیشن اور انسائڈ پیوریفیکیشن سے حاصل ہوتی ہے۔ کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی عنایت سے، بلیسنگ سے، اور نرچرنگ سے، پیر جو کرتا ہے تربیت، اٹینمنٹ، اور باطنی اصلاح سے یعنی ہڈن ریفارمیشن سے حاصل ہوتی ہے۔ کون؟ علم لدنی ہے نا۔ علم لدنی یاد رکھو 3 چیزوں سے، اللہ کا چاہنا ضروری ہے نا، پھر پیر کی تربیت ضروری ہے، اور پھر پیر جب تربیت کرے تو تمہارا باطن اس کو قبول کرے، اس نصیحت کو، اور اپنا ریفارمیشن خود کرے، ہے نا، قلب کا، تو پھر یہ تمہیں والا قرآن سمجھ آ جائے۔ اس میں ذات کی معرفت، اس میں ذات کی معرفت، اللہ اس کی معرفت، اور یقین کی آنکھ کے ذریعے دل و جان میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے علم ذات کی معرفت، اس میں ذات کی یعنی اللہ کا جو نام ہے اس کی بھی معرفت ہے۔ اب یہ کس چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ عبادات خفیات، سیکریٹ پریئرز،
تلقین، مرشد جو ہدایت کرتا ہے وہ تلاوت، یعنی یہ تلاوت کچھ اور ہے لیکن اس کو ابھی یہاں پہ فی الحال تلاوت قرآن رکھتے ہیں. تلاوت اور دل کی حفاظت میں ظاہر ہوتی ہے. یعنی جب یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوتی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ معرفت ظاہر ہو جاتی ہے. جو کہ اللہ اور مرشد کی تربیت کے بغیر، جو اللہ کی قربت اور مرشد کی تربیت کے بغیر ہرگز سمجھ میں نہیں آ سکتی. مرشد جب تک نہیں سمجھائے گا اور اللہ جب تک تمہیں اپنے قریب نہیں کر لے گا تب تک یہ علم لدنی تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ہو گئی دوسری قسم. ٹھیک ٹھاک ہے، اچھی قسم ہے دوسری. اب آ جاتے ہیں ٹائپ تھرڈ کیٹیگری آف قرآن. قرآن کی وہ تعریفات ہیں جو اللہ کے کلام کے قدسی الفاظ کے معنی میں پوشیدہ ہیں. اب یہ وہ تعریفات ہیں قرآن کی، یعنی وہ انٹروڈکشن ہے قرآن کا. یہاں پہ تعریف انٹروڈکشن کو کہیں، وہ انٹروڈکشن ہے قرآن کا، اللہ کے کلام کا، جو قدسی الفاظ کے معنی میں پوشیدہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میننگز بتائے ہیں اس میں چھپا ہوا ہے. علم لدنی سے جو بتایا کہ اس کے میننگ یہ وہ کمال ہے. اب سن لو، یہ وہ کمال ہے جو اولیاء اللہ کی زبان سے دل کی گہرائیوں میں آتا ہے. جو اولیاء اللہ کی زبان سے دل کی گہرائی میں آتا ہے اور سچے طالبوں، ٹرو سیکرز کی تلقین، یعنی سمجھ لو نرچرنگ اور ارشاد کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. یعنی ہدایت کے ذریعے، جو ٹرو سیکرز کو جو ہدایت دی جاتی ہے، جو انہیں آرڈرز دیے جاتے ہیں، اس میں ظاہر ہوتا ہے. عاشقان حق اور اولیاء کاملین، عاشقان حق اور اولیاء کاملین فارسی میں کیوں آیا؟ یہ سننے لائق بات ہے. عاشقان حق اور اولیاء کاملین فارسی میں ان قدسی کلمات کو دل سے نکال کر پیش کرتے ہیں. فارسی میں دل میں سے نکال کر پیش کرتے. کہتے ہیں نا، پیر غوطہ خور ہوتا ہے اور مرید جوہری ہوتا ہے. پیر کامل غوطہ خور ڈائیور ہوتا ہے اور مرید جوہری ہوتے ہیں، جویلرز ہوتے ہیں. سچے مرید، پیر جاتا ہے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، موتی نکال کے لا کے جوہریوں کو دیتا ہے. یہ وہی بات ہو رہی ہے، سمجھ گئے؟ لیکن یہ معانی کامل مرشد کی تلقین اور ارشاد کے بغیر ہرگز سمجھ میں نہیں آ سکتے. جب تک کامل مرشد نہ سمجھائے اور وہ ہدایت نہ دے تب تک تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتے. جب کوئی سچا طالب، ٹرو سیکر، کچھ عرصے تک کچھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر، کمپنی آف کمپلیٹ اسپریچول ماسٹر، رہ کر، اپنے مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر عبادت خفیہ سیکھ لیتا ہے. کیا سیکھ لیتا ہے؟ سیکریٹ پریئرز. چلیے، تو جب ٹرو سیکر مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر عبادت خفیہ سیکھ لیتا ہے تو وہ ان قریب اللہ کے فضل سے کرامات کشف کا اظہار کرتا ہے. پھر ہو جاتی ہے کرامات اور کشف، کھل جاتی ہیں کرامات کے دروازے. کون سی اسٹیج میں؟ 5ویں اسٹیج. لیکن منع ہے 5ویں اسٹیج میں راز کھولنا، بلکہ 15ویں اسٹیج میں بھی منع ہے. مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر عبادات خفیہ سیکھ لیتا ہے. وہ ان قریب اللہ کے فضل سے کرامات کشف کا اظہار کرتا ہے اور اللہ سے اتصال میں استقامت اور قربت کے ساتھ کمالیت کے مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اللہ سے اس کا ملن ہو جاتا ہے اور ملن میں بھی اسے استقامت حاصل ہو جاتی ہے، ریزیلینس حاصل ہو جاتا ہے اور نیئرسٹ ہو جاتا ہے اللہ کا، اور نیئرنیس میں بھی کمال حاصل کر لیتا ہے اور جو اس کو مقصد ہوتا ہے، جو اس کا گول ہوتا ہے، وہ اس کو اچیو کر لیتا ہے. یہ کیا تھا؟ تیسرا گروہ. آگے سمجھ میں؟ تین کیٹیگریز قرآن کی، ایک ظاہر پرست، ایک طریقت، اور تیسرے معرفت والوں کی کیٹیگری، جو قرآن کو
उस हिसाब से समझते हैं.